محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے بیان کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ اس مضمون میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے۔ معراج کے متعلق عقیدہ اہل سنت، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکان تک کی معراج کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے تو بھی کافر ہے کہ اس میں آیات قرآنیہ کا انکار ہے، ورنہ گمراہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ آیہ کریمہ سبحان الذی سے بارکنا حولہ تک بیت المقدس تک کی معراج کا ذکر ہے، اور لنوریہ من آیاتنا میں آسمانی معراج کا ذکر ہے، اور انہ السمیع البصیر میں لامکانی معراج کا ذکر ہے۔ واقع معراج کب ہوا؟ مفتی احمد یار خانی میں فرماتے ہیں کہ جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اپنے چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب دوشنبہ کی شب کو ہوئی۔ ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تک معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے، جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا۔ شق صدر اور براق پر سواری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ مسجد حرام سے نکلنے کے بعد 3 مقامات پر نماز۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ نسائی شریف۔ دوران سفر کے چند مشاہدات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا،
انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بیت المقدس آمد۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی۔ سیرت حلبیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الحمر غوت امتا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ کو آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح البخاری شریف۔ مشاہدات کی تفصیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انبیاء کرام کی امامت۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ نسائی شریف صفحہ 81 حدیث نمبر 448۔ حوالہ جات کے ساتھ پوری گفتگو۔ آسمانوں کی طرف سفر۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح فرزند صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ جنتی و جہنمی ارواح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ بخاری شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔
جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے، حد تک چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا، آپ آئے۔ تو دروازہ کھولا گیا، جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی، آپ۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ، اچھا آنا، آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ، اچھا آنا، آئے۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ، بہت اچھا آنا، آئے۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند، صالح نبی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث مبارک کا حوالہ سدرۃ المنتہا۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے، تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔
پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ مقام استوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان اور سدرہ منتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستوا کہا جاتا ہے۔ وہاں اپنے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک دیکھا نہیں تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہی جمہور صحابہ و ائمہ سلف و خلف کا موقف ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت مرفوع نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا قول ہے، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن پاک کی آیات کے ظاہر سے اخذ کیا ہے۔ لہٰذا مرفوع حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مقابل جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے دلیل پکڑنا درست نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معراجیں ہوئیں۔ جسمانی معراج جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس وقت حضرت عائشہ بہت چھوٹی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئی تھیں، لہٰذا یہ ان روحانی معراجوں کی بات کر رہی ہیں جو ان کے زمانے میں ہوئیں۔ فتح الباری میں ہے کہ خلال نے کتاب السنہ میں مروزی سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ حضرت عائشہ کے اس قول کا جواب کس طرح ہوگا؟ تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عائشہ کے قول سے ترجیح رکھتا ہے۔ فتح الباری اسی میں ہے۔ امام نووی نے دیگر کی اتباع کرتے ہوئے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مرفوع حدیث سے رؤیت یعنی دیدار واقع ہونے کی نفی نہیں کی، اگر ان کے پاس مرفوع حدیث ہوتی تو آپ اسے ذکر کرتی۔ حضرت عائشہ نے جو آیات ذکر کی ہیں ان کے ظاہر سے استدلال کیا ہے، جبکہ دیگر صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی، اور صحابی جب کوئی بات کرے اور دیگر صحابہ اس کی مخالفت کر دیں تو وہ قول بالاتفاق حجت نہیں رہتا۔ فتح الباری علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں مذہب اصح اور راجح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو جاگتی آنکھ سے دیکھا، جیسا کہ جمہور صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ نسیم الریاض فصل و اما رؤیت لربہ جلد 2 صفحہ 303۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب معراج تک خدمت اقدس میں حاضر بھی نہ ہوئی تھیں،
بہت صغیر السن بچی تھیں۔ وہ جو فرماتی ہیں ان روحانی معراجوں کی نسبت فرماتی ہیں جو ان کے زمانے میں ہوئیں۔ معراج جسمانی ان کی حاضری سے کئی سال پیشتر ہو چکا تھا۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 632۔ حضرت جبریل کی انتہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی، اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتدلی تک پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا، نہ نیچے، نہ شمال تھا، نہ جنوب، نہ مشرق تھا، نہ مغرب، نہ ہی مغرب۔ یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ نمازوں کی فرضیت۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون ذلک فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، یعنی واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رب خفف علی امتی، اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔
اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان۔ جنت و دوزخ کی سیر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تعالی کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھول، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ زمین پر تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے ثواب کی نیت سے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔